بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بچوں کیسے ہیں؟ تمام بی اے بی ایس کے اور بی ایس سی کے تمام ڈگری کلاسز کے بچے سبھی کو خوش آمدید۔ آج کا لیکچر جو ہے برصغیر میں اسلام کی آمد، یہ ہمارا ٹاپک چل رہا تھا چیپٹر۔ آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ مسلم دور حکومت کے زوال کے اسباب، کہ مسلمانوں کو زوال کیوں آیا۔ جو مسلمانوں کا بادشاہی کا سسٹم تھا اس میں ایسی کیا وجوہات بنی، ایسی کیا وجہ بنی کہ جن کی وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کو زوال آیا۔ برصغیر میں مسلمانوں نے تقریباً 800 سال تک حکومت کی۔ کتنے سال؟ 800 سال تک، بعد نے اسے 1000 سال بھی کہا ہے۔ تو 800 سال تک آپ نے حکومت کی، کس نے؟ مسلمانوں نے۔ لیکن اورنگزیب کی وفات کے بعد مسلم حکومت زوال کا شکار ہو گئی۔ جب اورنگزیب اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر زوال آنا شروع ہو گیا، جس کی درج ذیل وجوہات ہیں۔ نمبر 1، تخت نشینی کا فقدان۔ مسلم حکومت کے زوال کی پہلی بڑی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ کی وفات کے بعد کون بادشاہ بنے گا اس کا کوئی مناسب نظام نہیں تھا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے تخت نشینی کے لیے آپس میں لڑ پڑتے تھے، جس کی وجہ سے جو سلطنت ہوتی اس میں خانہ جنگی کا ماحول پیدا ہو جاتا اور ملک کمزور ہو جاتا۔ بات کرنے کا مقصد کہ بادشاہ جاتے ہوئے کسی بھی بندے کو اپنا نائب ڈکلیئر نہیں کرتا تھا۔ اسے چاہیے ہوتا تھا کہ وہ اپنی وصیت کر کے جائے کہ اگر میں مر جاؤں تو میرے بعد یہ فلاں بندہ جو ہے یہ بادشاہ وقت ہوگا اور ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا۔ تو بادشاہ جو بھی تھے وہ کلیئر نہیں کر کے جاتے تھے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا کہ اس بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان میں بعد میں تخت نشینی کے لیے اور تخت لینے کے لیے باقاعدہ لڑائی کا عمل شروع ہو جاتا، جس سے آپس میں ملک میں خانہ جنگی چھڑ جاتی اور ملک کے حالات مزید خراب ہوتے چلے جاتے، اور جس سے ملک کی معاشی صورتحال جو ہے اکانومی وہ بہت نیچے حد تک گر جاتی۔ نمبر 2، وسیع سلطنت۔ مسلمانوں کی حکومت کے زوال کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کی سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی، بہت زیادہ لمبی تھی، اور اس کو ایک جگہ بیٹھ کر کنٹرول کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک جگہ بیٹھ کر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے بہت سارے علاقوں میں بغاوتیں جنم لے لیتی تھیں۔ مثال کے طور پہ ایسے لگا لیں کہ جیسے ایک علاقہ بہت بڑا ہو اور حکمران اس کا ایک ہو۔ اب جب ایک حکمران ہوگا تو ڈیفینیٹلی وہ ہر علاقے پہ نہیں جا سکتا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جتنی ریاستیں زیادہ ہوں گی، جتنے صوبے زیادہ ہوں گے، اور جتنا نچلے طبقے تک آپ کا انتظامی اختیارات لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے، بانٹ دیے جائیں گے، وہ اتنا ہی جو وہاں کا مینیجر ہوگا، جو وہ بادشاہ ہوگا، اس ملک کو چلانے والا ہوگا، اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اس لیے کہ ہر جگہ پہ بادشاہ سلامت خود نہیں پہنچ سکتے ہوتے۔ تو دوسری وجہ جو بڑی وجہ تھی مسلمانوں کے زوال کی، وہ وسیع سلطنت کا ہونا، یہ مسلمانوں کے زوال کا سبب بنا۔ نمبر 3، اخلاقی قدروں کا خاتمہ۔ مسلمانوں کے آخری دور میں اخلاقی قدروں کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ حکمران طبقہ عیش و عشرت کا دل دادا تھا، حکمران خوشامد پسند ہو چکے تھے، امور سلطنت کو چلانے کے بجائے وہ شراب اور بازار حسن میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے۔ بات کرنے کا مقصد کہ اخلاقیات کی کوئی چیز اندر شامل نہیں رہ گئی تھی۔ مسلمان برائے نام تھے، وہ مسلمان بادشاہ بھی برائے نام تھے، وہ شراب بھی پیتے تھے، وہ عیش و عشرت بھی کرتے تھے، وہ لڑکیوں کے عورتوں کے حسن میں بھی کہہ لیں کہ دل فریفتہ تھے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ امور سلطنت کی طرف چلانے کی طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں تھی، صرف اور صرف توجہ تھی اسی طریقے شراب اور شباب کی طرف۔ یہ ایک بڑی وجہ بھی ناکامی کا بنی، مسلمانوں کے زوال کا بنی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اوپر زوال آیا۔ اور اللہ پاک ایسے قوموں کو زوال نہیں دیتا، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بحری طاقت کا فقدان۔ مسلمانوں کے پاس بحری طاقت بالکل ہی نہیں تھی۔ ایک تو ہوتا تھوڑی ہونا، ایک ہوتا بالکل ہی نہیں تھی، سرے سے نہیں تھی، جو کہ وقت کا تقاضا تھا۔ چنانچہ پرتگالی، فرانسیسی اور انگریزوں نے بڑی آسانی سے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے اور ایسا مسلم سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ فرانسیسی جو تھے وہ بھی، پرتگال سے جو پرتگالی آئے وہ بھی، اور انگریزوں نے، یہ جو برٹش انگریز تھے جو تجارت کی غرض سے یہاں پہ آئے تھے، یہ سارے، اور تجارت کی غرض سے آتے آتے مسلمانوں نے جو کہہ لیں کہ اپنے جو
ساحلی علاقے تھے، سمندر کی طرف علاقے تھے، وہاں پہ توجہ ہی نہیں دی۔ توجہ نہ دینے کی بنا پر یہ لوگ آہستہ آہستہ وہاں پہ آباد ہوتے گئے، کالونیاں بناتے گئے، اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے بادشاہ کے اوپر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کا جو تخت نشینی تھی وہ ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ تو اس میں ہمارا اپنا قصور کیا تھا کہ ہمارا بحری طاقت کا فقدان تھا، ہماری بحری طاقت نہیں تھی۔ جیسے آج ہم نے بحری فوج بنائی ہوئی ہے، اس وقت بھی بحری فوج کی ضرورت تھی جو مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، جس کا پھر نقصان ہمارے مسلم حکمرانوں نے بھگتا۔ اس کے بعد جدید تعلیم کی کمی۔ یورپ نے جدید علوم کی بدولت جدید ترین جنگی آلات تیار کیے جن کا مسلمان مقابلہ نہ کر سکے اور زوال کا شکار ہو گئے۔ جیسے آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہر بات کو دعاؤں پہ رکھ لینا، یا ہر بات کو کہہ لیں کہ درود پاک کا کہہ کے رکھ لینا۔ ٹھیک ہے، درود پاک میں شک نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت سی فضیلت بیان فرمائی ہے، بندے کے دین و دنیا اور آخرت روشن ہوتے ہیں۔ لیکن پہلے جس طرح کا انہوں نے ہتھیار بنایا، آپ کوئی اس سے ملتا جلتا ہتھیار بنائیں، ہتھیار بنا کے اس کو چلاتے وقت درود پاک پڑھیں تو پھر درود پاک میں بھی اثر ہوگا۔ ایسا نہیں نا کہ ایک طرف ایک بندہ گن لے کے آپ کو مارنے لگا ہے، آپ سامنے بیٹھے صرف درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، آپ کے پاس گن نہیں ہے اس طریقے کی جدید، آپ کے پاس جس طرح کی بھی گن ہے، آپ کے پاس جس طرح کا بھی ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو چلائیں اور ساتھ میں درود پاک پڑھیں گے تو پھر آپ کے درود مصطفیٰ میں کمال ہوگا، برکت ہوگی، اس کی برکت سے آپ دشمن کے چیتھڑے اڑا دیں گے۔ تو اللہ نے عقل بھی دی ہے، شعور بھی دیا ہے۔ تو یہ ایک کمی تھی جدید تعلیم کی کہ جس کی کمی کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ زوال کا سبب بنے اور انگریزوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ نمبر 6، بدعنوان انتظامیہ۔ ملک کے وزیر اور افسران چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے رشوت لینے لگے، جس کی وجہ سے مسلم ریاست دن بہ دن کمزور ہوتی گئی۔ یہ سب سے بڑی لعنت ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں اگر رشوت کا لین دین ہونا شروع ہو جائے۔ پاکستان کے کہہ لیں کہ اداروں میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم ذلیل و رسوائی کا باعث بنے۔ تو ملک کے جب وزیر ہی، جب ملک کے بڑے ہی، جب ملک کے بادشاہ ہی چوریاں کرنے لگے پڑے اور وہی رشوت لینے کے لیے لوگوں کے پیچھے پیچھے کہ ہم آپ کا کام کریں گے اور اس کے بدلے رشوت چاہیے، تو پھر آپ اندازہ لگا لیں جب بڑے وزیر رشوت لیں گے تو چھوٹے لوگ کیوں نہیں لیں گے؟ تو تباہ و بربادی کہاں پہ ہوگی؟ ملک میں ہوگی۔ ملک کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا کہ پھر غریب کے لیے تو قانون ہوتا ہے، امیر کے لیے قانون ہی کوئی نہیں ہوتا، اور امیر کے لیے قانون مکڑی کا وہ جالا ہوتا ہے کہ جسے وہ توڑ کے آگے گزر جاتا ہے۔ اس لیے بدعنوان انتظامیہ جہاں پہ بھی ہو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ ملک کی بد انتظامیہ جو ہے، بدعنوانی جو ہے، چوری، کرپشن، کرپٹ جو لیڈرشپ ہے، اس کو دور کیا جائے۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی لڑائی۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی لڑائی کی وجہ سے مسلم حکومت معاشی طور پر کمزور ہو گئی، جس کی وجہ سے انگریزوں نے آسانی سے مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ جب مسلمان آپس میں ہی لڑیں گے تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ ڈیفینیٹلی غیر مسلم اٹھائیں گے۔ تو یہاں پہ جب نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی لڑائی ہوئی، ان دونوں بادشاہوں کی لڑائی کی وجہ سے فائدہ کس نے اٹھایا؟ غیر مسلموں نے اٹھایا، انگریزوں نے اٹھایا، اور انہوں نے وہ چیزیں کہ جو جنگ کر کے بہت مشکل سے انہیں ملنی تھی، انہوں نے ان دونوں کی آپس میں دشمنی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساری چیزیں بڑی آسانی سے حاصل کر لی اور قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کی یہ زوال کا سبب بنے۔ نمبر 8، سکھ اور مرہٹوں کا عروج۔ بہت سارے علاقوں میں سکھ اور مرہٹے طاقتور ہونے لگے، مغل شہنشاہ مرہٹوں کی زیر حفاظت آ گئے، اور اس طرح مرکز کمزور سے کمزور تر ہو کر دوسروں کا دست نگر بن گیا۔ جو مغل شہنشاہ تھے، مغلیہ بادشاہ تھے، وہ مرہٹوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس کا نقصان بھی کس کو ہوا؟ مسلمانوں کو ہوا، کہ وہ جب مسلمانوں کی بات ہی نہ کریں اور مسلمانیت ان کے اندر صرف برائے نام رہ جائے اور وہ غلام بن کے رہ گئے ان مرہٹوں کے اور سکھوں کے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کے عروج کی وجہ سے اس کا نقصان مسلمانوں کو ہوا۔ ہندو اور درباری سازشیں۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد بس اس کے مرنے کی دیر تھی، ہندو اور درباری سازشیں آپس میں زور پکڑنے لگیں۔ ان سازشوں کی وجہ سے مسلم ریاست کمزور ہونے لگی اور بیرونی طاقتوں نے ان پر قبضہ کرنے کا موقع مل گیا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد جو درباری تھے اورنگزیب کے اپنے، وہ بھی سازشیں کرنا شروع ہو گئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو سکھ تھے وہ بھی سازشیں کرنا شروع ہو گئے۔ جب انہوں نے سازشیں شروع کی تو دوسری طرف جو غیر مسلم تھے اور اسپیشلی جو انگریز تھے، انہیں اس چیز کا موقع مل گیا،
انہوں نے جب آپس میں ان دونوں کے درمیان نفرتیں دیکھیں، حسد دیکھا، تو کچھ لوگوں کو خریدا پیسے کے عوض، تو انہوں نے باقاعدہ حلہ بول دیا اور مسلمانوں کا جو ایک عروج تھا اس کو زوال میں بدل کے رکھ دیا۔ نمبر 10، ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد۔ یورپی اقوام خاص کر ایسٹ انڈیا کمپنی نئی منڈیوں کی تلاش میں برصغیر آئی۔ جب اس نے برصغیر کے کمزور سیاسی حالات دیکھے تو انہوں نے بہت سارے مسلم غداروں کو ساتھ ملا کر مسلم حکومت کا خاتمہ کر دیا اور خود حکمران بن گئے۔ یہ آپ جانتے ہیں، یہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی جو تھی یہ تجارت کی غرض سے یہاں آئے تھے اور نئی منڈیوں کی تلاش میں تھے، یہ سودا اپنا بیچتے پھرتے ہوتے تھے، آج ہمارے اوپر حکمران بن گئے ہیں۔ بچوں، آپ کو تاریخ اثر پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جیسے آج کل ہمارے پٹھان لوگ نہیں سامان بیچتے پھرتے ہوتے، ہمارے بھائی ہیں پٹھان، ہم ان کی نفی نہیں کر رہے، ملک پاکستان کی ترقی میں ان کا ایک حق ہے، کردار ہے، ایک کریڈٹ ان کو جاتا ہے۔ افواج پاکستان میں بھی اور ہر صوبے کے لحاظ میں ہمارے خان بھائیوں کی بڑی اہمیت اور داد ہے۔ لیکن ایک میں مثال دیتا پھرتا ہوں، جیسے دیہاتوں میں پھرتے ہوتے ہیں، وہ آدھار سامان بھی دیتے تھے، لے لیں کسی طریقے لے لیں، تو یہ انگریز اپنا سامان بیچنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ یہ جو آج میں نے بولا بھائیوں کا، یہ ان کی طرح یہاں پہ آ کے لوگوں کو کہتے تھے ہمارا سامان لے لو، نئی منڈیوں کی تلاش میں آئے تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی آپس میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مخالفت ہے، اس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور فائدہ اٹھا کر انہوں نے غدار مسلمان مل جاتے ہیں آپ کو۔ آپ اسلام کی ہسٹری تو ذرا پڑھ کے دیکھیں، عثمان غنی ذو النورین کی ہسٹری پڑھ لیں، مولا علی شیر خدا کی ہسٹری پڑھ لیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابوبکر صدیق، کسی کی بھی پڑھ کے دیکھیں، صلاح الدین ایوبی کو دیکھ لیں، ٹیپو سلطان کو دیکھ لیں، محمد بن قاسم کو دیکھ لیں۔ ان لوگوں کو جب بھی مروایا، اپنوں نے مروایا، غداروں نے مروایا۔ تو مسلمانوں کے جو غدار ہیں ان کو خریدنا پیسے کے عوض بڑا آسان ہے، تو ان لوگوں کو خرید کے انہوں نے پیسے کے عوض ساتھ ملایا اور ایسٹ انڈیا کمپنی جو جہاں تجارت کی غرض سے آئی تھی وہ بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ کے لیے جو عروج تھا ختم ہو گیا اور زوال ان کا مقدر بن گیا۔ تو یہ مسلمانوں کے اوپر جو زوال کے سبب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ڈسکس کیے۔ اگر کسی بچے کا کوئی سوال ہے، بات ہے، تو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک آپ کو اس سبق کو سمجھنے کی، اس کو عمل کرنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر کسی نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کر لے، PROF قاری نیاز احمد اس نیم سے، اور فیس بک پیج پہ بھی آپ کو مل جائے گا، اردو میں پروفیسر قاری نیاز احمد اور انگلش میں پروفیسر قاری نیاز احمد آپ لکھیں گے یوٹیوب پہ تو آپ کو وہاں پہ بھی میرا چینل مل جائے گا۔ اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ بائے بائے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔